اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں الصدق نجاح الکذب فضاح، سچ بولنا کامیابی کا باعث ہے اور جھوٹ بولنا ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ الصدق نجاح الکذب فضاح، سچ بولنا کامیابی کا باعث ہے اور جھوٹ بولنا ذلت کا باعث ہے۔ بحث ہماری آج کتاب الصلاۃ میں یہاں سے شروع ہوگی۔ وَلِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنَ النَّافِلَةِ تشہد و تسلیم وَهَذَا هُوَ الْأَغْلَبُ۔ توجہ فرمائیے، بحث جو ہے ہماری میرے بچے کتاب الصلاۃ کے بارے میں تھی اور عرض کیا تھا کہ اس کتاب صلاۃ کی 11 فصلیں ہیں۔ پہلی جو فصل ہے وہ اعدادہا، نماز کی اعداد کے بارے میں ہے۔ واجب نمازیں 7 تھیں، واجب نمازیں 7 تھیں، ان کے بارے میں تھا۔ اور پھر ہم نے واجبات کے بعد جو مستحبات ہیں ان کو بیان کیا آپ کی خدمت میں، اور آج یہاں سے بحث ہوگی کہ ہر 2 رکعت جو نافلہ ہے اس میں تشہد و تسلیم، ایک تشہد ہوتا ہے اور ایک سلام۔ ہر 2 رکعت نماز نافلہ میں ایک تشہد ہے اور ایک میرے بچے سلام ہے۔ غالباً یہی ہے، جو بھی آپ بہتر جانتے ہیں، نافلہ نماز ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس میں ایک تشہد ہے اور آخر میں ایک سلام ہوتا ہے۔ ہر 2 رکعت نافلہ میں ایک تشہد ہے اور ایک سلام ہے۔ غالباً اس طرح ہیں، ہر نافلہ 2 رکعتی میں تشہد اور سلام کا ہونا ھذا ھو الاغلب، یہ غالباً ہے۔ اس قید سے یہ سمجھا دیا، اغلب کی قید سے مواضع خارج کیے، کچھ موارد خارج کر دیا اغلب کی قید لگا کر۔ مصنف نے ان مواضع میں سے 2 مورد اور 2 مقام ذکر کیے ہیں یہاں، جن میں ایک وتر ہے، نماز وتر جو پڑھتے ہیں تنہا، اس میں تشہد اور سلام ہے۔ نماز شب نہیں پڑھتے، اس کی جو 11ویں رکعت ہوتی ہے، ایک نہیں ہوتی نماز وتر بھائی، اس میں اس اکیلی میں تنہا، اس اکیلی رکعت میں تشہد اور سلام ہے۔ اور دوسرا جو موضع ہے وہ نماز اعرابی ہے۔ نماز اعرابی کا تھوڑا پیچھے دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ کوئی بندہ تھا، وہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ جی میں نماز جمعہ میں نہیں پہنچ سکتا ہوں، مجھے اس کے بدلے میں کوئی آپ نماز عطا فرمائیں۔ تو کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے ان کو یہ نماز اعرابی کی تعلیم دی۔ تو یہ جو نماز اعرابی ہے اس میں تشہد اور سلام ہے، اور اس کی جو ترتیب ہے وہ ظہرین کی ترتیب ہے، بعد الثنائیہ، 2 رکعت پڑھنے کے بعد ظہرین والی نا، اس میں ترتیب ہے۔ یعنی ٹوٹل نماز کتنی ہو جائے گی بھلا؟ 10 رکعت ہے، ظہرین 4 وہ ہو گئی، اور ثنائیہ یعنی 2 رکعت کے بعد جو ہے نا 8 رکعت ہوگی، 10 رکعت ہے۔ اس میں کتنے تشہد اور سلام ہوئے بھلا؟ 5 تشہد اور 3 سلام ہے اس میں، صبح اور ظہرین کی طرح گن لینا، 5 تشہد اور 3 سلام صبح اور ظہرین کی طرح۔ باقی کوئی اور بھی نمازیں ذکر کی گئی ہیں جن کو شیخ طوسی نے مصباح میں ذکر کیا ہے، سید رضی الدین ابن طوس نے
تتمہ مصباح میں ذکر کیا ہے کہ جن کو ایک سلام کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے جبکہ وہ 2 رکعت سے زیادہ ہیں۔ فرمایا ہے کہ مصنف نے کیوں ان کو استثناء کو ترک کیا ہے، ان کے استثناء کو کیوں مصنف نے ترک کیا ہے، وہ صلاۃ اخر کو مصنف نے کیوں ترک کیا ہے؟ کہا کہ جی وہ مشہور نہیں تھے اور ان کا جو طریقہ ہے وہ بھی مجہول ہے۔ صلاۃ اخر ایک تو مشہور نہیں ہے، طریقہ بھی مجہول ہے، تو کہتے ہیں کہ نماز اعرابی بھی تو ایسے ہی ہے نا، نماز اعرابی بھی مجہول ہے، لیکن کہا مجہول ہونے میں یہ ٹھیک ہے مجہول ہے، لیکن نماز اعرابی جو ہے نا وہ مشہور ہے، یہ دوسری نمازیں مشہور بھی نہیں ہیں، نماز اعرابی مشہور تھی اس کو ذکر کیا ہے، اور جو دوسری نمازیں ہیں نا وہ مشہور نہیں ہیں۔ بات والا سمجھے کیا بات کی ہے؟ نافلہ کی ہر 2 رکعتوں میں تشہد ہے اور سلام ہے، غالباً اس طرح ہیں کہ ہر 2 رکعت نافلہ میں تشہد اور سلام ہے۔ اس اغلب کی قید سے مواضح خارج ہو گئے، جن مواضع میں سے مصنف نے 2 کو ذکر کیا ہے، 2 کو ذکر کیا ہے۔ ایک وتر کہا ہے بے انفراد ہی، یعنی تنہا نماز وتر جو ہے 1 رکعت، اس میں تشہد اور سلام ہوتا ہے اس اکیلی میں، اور نماز اعرابی جو ہے یہ بھی تو مستحب بھی ہے نا، اس میں 5 تشہد اور 3 سلام ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور نمازیں بھی ہیں جن کو شیخ طوسی نے تو ذکر کیا ہے، لیکن مصنف نے ان کو یہاں ذکر نہیں کیا ہے۔ توجہ فرما لیں یہ بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ، وَلِكُلِّ رَكْعَتَيْنِ مِنَ النَّافِلَةِ تَشَہُّدٌ وَتَسْلِيمٌ، ہر 2 رکعت نافلہ میں تشہد ہے وتسلیم اور سلام ہے۔ ھذا هو الاغلب، ھذا یعنی لکل رکعتین من النافلہ تشہد اور سلام، ھذا هو الاغلب، یہ اغلب ہے۔ وقد خرج عنہ مواضع، قد خرج عنہ کس سے بلا؟ اس اغلب سے، اس اغلب سے قد خرج مواضع، مواضع خارج ہو گئے، مواضع خارج ہیں۔ ذکر المصنف منہا موضعین، مصنف نے منہا ان مواضع جو خارج ہیں اس اغلبی قاعدے سے، ان مواضع میں سے مصنف نے موضعین، 2 موضع، 2 جگہیں، 2 مقام کو ذکر کیا بے قول ہی، اپنے اس قول سے، وَلِلْوَتْرِ بِانْفِرَادِهِ تَشَہُّدٌ وَتَسْلِيمٌ، نماز وتر بے انفراد ہی، تنہا وتر کے لیے تشہد و تسلیم، تشہد اور سلام ہے۔ وَلِصَلَاةِ الْأَعْرَابِي مِنَ التَّشَہُّدِ وَالتَّسْلِيمِ، ترتیب و ظہرین بعد الثنائیہ، نماز اعرابی میں تشہد اور سلام ہے۔ صلاۃ اعرابی کی ترتیب کیا ہے؟ ترتیب الظہرین بعد الثنائیت، 2 رکعت کے بعد ظہرین کی ترتیب ہے۔ نماز اعرابی جو ہے ثنائیہ کے بعد ظہرین کی ترتیب ہے، بات سمجھیں اس کو۔ ثنائیہ کے بعد یعنی 2 رکعت صبح کی طرح پڑھ لیں، اور 2 کے بعد پھر 4 کر کے پڑھنی ہیں، 4 4 4 4 4 4 4، ٹھیک ہے۔ فَهِيَ 10 رکعات، یہ 10 رکعت ہے، بِخَمْسِ تَشَہُّدَاتٍ وَثَلَاثِ تَسْلِیمَاتٍ، 5 تشہد اور 3 سلام ہے، کالصبح والظہرین، جیسے صبح اور ظہرین ہے۔ وَبَقِیَ صَلَوَاتٌ أُخَرَ ذَکَرَھَا الشیخ فی المصباح،
والسید رضی الدین ابن طوس فی تتماتہ یفعل منہا بتسلیم واحد ازید من رکعتین. توجہ، باقی الصلوات الاخر، باقی ہیں کچھ دوسری نمازیں. ذکرہا الشیخ، ذکرہا ان صلاۃ اخر کو ذکر کیا ہے شیخ طوسی نے مصباح میں، اپنی کتاب مصباح میں. والسید رضی الدین ابن طوس فی تتماتہ، سید رضی الدین ابن طوس نے تتمہ مصباح، تتمہ مصباح کے جو تتمہ ہیں اس میں ذکر کیا ہے. یفعل منہا بتسلیم، یفعل منہا ان صلوات اخر کو انجام دیا جاتا ہے بتسلیم واحد، ایک سلام سے، ازید من رکعتین، 2 رکعتوں سے زیادہ لیکن ایک سلام سے انجام دیا جاتا ہے. وَتَرَكَ الْمُصَنِّفُ وَالْجَمَاعَةُ اسْتِثْنَاءَهَا. توجہ، مصنف اور جماعت نے استثناءَها اس صلوات اخر کے استثناء کو ترک کیا ہے. مصنف اور جماعت نے استثناءَها صلوات اخر کے استثناء کو ترک کیا ہے. کیوں؟ لعدم اشتہارها وجہالت طریقها، لعدم اشتہارها پھر وہی صلوات اخر کی طرف جا رہی ہے کیونکہ وہ دوسری نمازیں مشہور نہیں ہیں. وجہالت طریقها، اس صلوات اخر کا طریقہ بھی مجہول ہے، اس وجہ سے ذکر نہیں کیا. صلاۃ الاعرابی تو ذکر کی ہے جی، اس کو کیوں؟ وصلاۃ الاعرابی توافقها فی الثانی دون الاول. توجہ، نماز اعرابی موافق ہے، توافقها فی الثانی، نماز اعرابی موافق ہے ثانی میں. ثانی یعنی جہالت طریقہ، مجہول ہے سند اس کی بھی، اس کا طریقہ بھی مجہول ہے، مجہول السند ہے. صلاۃ اعرابی ثانی میں موافق ہے، دون الاول، پہلے کے بغیر. یعنی جو اشتہار والی بات ہے، یہ نماز اعرابی مشہور ہے، وہ مشہور بھی نہیں نماز دیگر. باقی نمازیں جو یہاں ذکر نہیں ہوئی لعدم، وہ مشہور نہیں ہیں، لیکن یہ نماز اعرابی مشہور ہے. یہ بات میری پہنچی ہے نہیں؟ وصلاۃ الاعرابی توافقها فی الثانی، نماز اعرابی توافقها یہ موافق ہے ثانی کے، یعنی جہالت طریقہ والی بات میں، یعنی مجہول بودن سند، اس کی سند مجہول ہے نماز اعرابی کی بھی. دون الاول، پہلی کے بغیر. پہلی کیا تھی؟ اشتہار. یعنی یہ جو ہے نماز اعرابی مشہور ہے، دون الاول، اول یعنی وہ تو مشہور بھی نہیں تھی نا دوسری، دون الاول پہلے کے بغیر، یعنی یہ مشہور ہے، نماز اعرابی مشہور ہے. مطلب بعدی میرے بچے، الفصل الثانی فی شروطها، نماز کے بارے میں پہلی فصل کس کے بارے میں تھی بلا؟ الفصل الاول فی اعدادها، پہلی فصل اعداد نماز کے بارے میں تھی. الفصل الثانی فی شروطها، دوسری فصل جو ہے وہ شروط نماز کے بارے میں ہے. توجہ فرمائیں، یہ جو دوسری فصل ہے جس میں عرض کر رہے ہیں کہ یہ شروط صلاۃ کے بارے میں ہے، پہلے تھوڑا سا چند سطریں اس شروط ہا کی جو ضمیر ہے اس میں تحقیق ہے، شارع کی اس میں تحقیق ہے کہ شروط ہا کی جو ضمیر ہے یہ صلاۃ کی طرف جا رہی ہے. صلاۃ مطلق صلاۃ، چاہے نماز یومیہ ہو، چاہے وہ باقی نمازیں جو واجب ہیں، جمعہ، عیدان، آیات، طواف، جو باقی نمازیں ہیں، سب کی طرف مراد ہے نماز. شروط ہا کی ضمیر مطلق صلاۃ کی طرف جا رہی ہے، یا شروط ہا کی ضمیر صلاۃ یومیہ کی طرف لوٹ رہی ہے. یعنی آپ کو بتانا ہے 4-5 سطریں جو ابھی شروع ہونے والی ہیں
وہ میرے بچے ڈھونڈتے نہ رہنا، کیونکہ ابھی جو بحث وقت کی شروع کرنے لگا ہوں، کبھی کہیں گے شروط ہا کی ضمیر صلاۃ یومیہ کی طرف جا رہی ہے، کبھی کہیں گے مطلق صلاۃ کی طرف جا رہی ہے. تو یعنی یہ مصنف کے ساتھ جو شارح ہیں نا، شارح کی اس میں وہ تحقیقی مطلب ہے کہ شروط ہا کی ضمیر کہاں جانی چاہیے، مطلق صلاۃ جو بھی نماز واجب ہے اس کی طرف جانی چاہیے یا صلاۃ یومیہ کی طرف جانی چاہیے. شروط ہا کی ضمیر میں مطلب ہے نا ضمیر کہاں جانی چاہیے، اس میں نا ایک تحقیق ہے چھوٹی سی. میری یہ بات سمجھیں، جب عبارت پڑھنی ہے تو ممکن ہے آپ کہیں پتہ نہیں کبھی ادھر لوٹا رہے ہیں کبھی ادھر لوٹا رہے ہیں. تحقیق جو ہے میں پھر عرض کر دوں، شروط ہا میں ہا کی جو ضمیر ہے اس کے بارے میں تحقیق ہے شارح کی کہ یہ ہا کی ضمیر کہاں جاتی ہے. کبھی کہتے ہیں صلاۃ مطلق صلاۃ جو بھی نماز واجب ہے اس کی طرف جاتی ہے، کبھی کہیں گے کہ یہی صلاۃ یومیہ کی طرف جاتی ہے، کبھی ادھر ایسے اوپر نیچے ہوتے رہیں گے. اس کی دلیلیں لائیں گے مطلق صلاۃ کی طرف جانے کی، کبھی دلیلیں لا رہے ہوں گے صلاۃ یومیہ کی. آپ نے پریشان کوئی نہیں ہونا. یعنی یہاں شروط ہا کی ضمیر میں ہا کی ضمیر کہاں جاتی ہے اس کے بارے میں شارح کی تھوڑی تحقیق آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، توجہ فرمائیے. پس شروط ہا سے مراد پھر ضمیر کے بارے میں بحث کرتے ہیں. شروط ثلاث کتنی ہیں؟ وَهِيَ سَبْعَةٌ، شروط صلاۃ 7 ہیں. پہلی میرے بچے ہے وقت. شروط صلاۃ میں سے پہلی وقت ہے اور دوسری قبلہ ہے، اور جو پھر انشاءاللہ آگے آئیں گی پھر باقی آگے بھی پڑھتے جائیں گے. یا مثلا تیسری ستر العورہ ہے تا آخر باقی بھی ہیں، 7 ہیں ٹوٹل، 2-3 میں نے گن دی ہیں آپ کے لیے. شروط ہا شرائط صلاۃ کتنی ہیں؟ 7 ہیں. پہلی وقت ہے. اب یہاں بات ہوگی کہ وقت سے مراد کس کا وقت بتانا چاہتے ہیں. کہتے ہیں مراد ہمارا وقت یومیہ ہے. شروع میں کہتے ہیں وقت یومیہ مراد ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ جو 7 شرطیں کہی ہیں یا سبعتن، یہ 7 شرطیں تو مطلق صلاۃ کی ہیں. جو بھی نماز ہے اس کی 7 شرطیں ہیں، سوائے نماز میت کے سب کی شرطیں ہیں. یہ 7 تو سب کی شرطیں ہیں. پس شروط ہا کی ضمیر مطلق کی طرف لوٹانا جائز ہے، کیونکہ یہ جو 7 شرطیں ہیں نا 7 بتانا چاہ رہے ہیں یہ مطلق صلاۃ کی ہیں. تو شروط ہا کی ضمیر مطلق صلاۃ کی طرف لوٹے. شروط ہا شروط صلاۃ نہ کہ یومیہ، شروط صلاۃ کا 7 ہیں اور ضمیر مطلق صلاۃ کی طرف لوٹے. کہہ دیا کہ مطلق صلاۃ کی طرف لوٹانا جائز ہے، لیکن کہتے ہیں کہ پھر وقت کو یومیہ کے ساتھ خاص کرنے کے ساتھ یہ سازگار نہیں ہے. یہ ضمیر اگر مطلق کی طرف جائے نا تو پھر کیونکہ وقت بیان کر رہے ہیں یومیہ کا، الاول کا ہے کہ پہلی وقت میں بتا رہے ہیں یومیہ کا وقت، تو یہ پھر ضمیر مطلق صلاۃ والی یومیہ کے ساتھ سازگار نہیں ہے، کیونکہ پھر وقت تو ہے یومیہ کا. ٹھیک ہے نا. مگر یہ کہ پھر کہتے ہیں ہم کہیں کہ جناب نا مطلق وقت جو ہے وہ شرط ہے، سب نمازوں کا مراد ہے. وقت شرط ہے ساری نمازوں کا، جو نمازیں واجب ہیں سب نمازوں کے لیے وقت شرط ہے بطور مجمل کا ہے. اور مجمل کے بعد جو تفصیل دی ہے وہ یومیہ کی تفصیل ہے، وہ ایک حکم دیگر ہے. یعنی مطلب ہے پہلے ہم یہ لے لیں کہ وقت سے مراد صرف یومیہ کا وقت مراد نہیں ہے، وقت سے مراد ساری نمازیں جو بھی ہیں ان کا ہے، یہ بطور اجمال کا ہے، وقت سب کا ہے. لیکن آگے جو پھر وقت میں تفصیل دی ہے نا وہ یومیہ کی دے دی ہے، تفصیل یومیہ کی دے دی ہے، لیکن مراد وقت سے بطور اجمال سب کا مراد ہے. ٹھیک ہے، اس طرح ہم کہہ دیں
پھر آگے کہتے ہیں کہ جی اگر شروطہا کی ضمیر یومیہ کی طرف لوٹے تو یہ بات اچھی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو شروط ہیں یہ تو ساری نمازوں کی ہیں، یومیہ کی طرف نہ لوٹے، مگر یہ کہ ضمیر یومیہ کی طرف لوٹے پھر پلٹ رہے ہیں تو یہ زیادہ مناسب ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ جو تفصیل ہے وقت کی وہ بھی یومیہ کی ہے. تفصیل وقت کا ہے کہ جو آگے نیچے تفصیل آ رہی ہے وہ ساری یومیہ کی ہے. تو شروطہا کی ضمیر یومیہ کی طرف لوٹے تو یہ زیادہ مناسب ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ زیادہ مناسب ہے شروطہا کی ضمیر یومیہ کی طرف لوٹے. تو توجہ فرمائیے، اصل مطلب تو میں عبارت سے پڑھ رہا ہوں، لیکن میں بار بار اپنے بچوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ضمیر کا چکر ہے وہ تھوڑی سی شروطہا کی ضمیر میں تھوڑا سا شارع کی تحقیق ہے کہ شروطہا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے. الفصل الثانی میں جو کہیں نا فی شروطہا، ہا کی ضمیر مطلق صلاۃ یومیہ ہو، نماز عیات ہو، طواف ہو، نماز میت ہو، جو بھی ہے مطلق صلاۃ کی یہ شرطیں ہیں، یہ شروطہا یعنی صلاۃ یومیہ کی طرف لوٹتی ہے. اس میں چھوٹی تحقیق آپ کی خدمت میں پیش ہے، توجہ فرمائیے. الفصل الثانی فی شروطہا، دوسری فصل یہ فی شروطہا، شروط ہا صلاۃ کے شروط کے بارے میں ہے. وہی سبعۃ وہی، اور وہ شروط صلاۃ سبعۃ 7 ہیں. الاول پہلی شرط الوقت وقت ہے، والمراد ہونا وقت الیومیہ، یہاں مراد ہونا مراد یہاں وقت الیومیہ ہے. وقت سے مراد کیا ہے؟ وقت الیومیہ مراد ہے. مع ان السبعۃ شروط لمطلق الصلاۃ، جبکہ یہ 7 شرطیں مطلق صلاۃ کی ہیں، غیر الاموات سوائے نماز میت کے. فی الجملہ ٹھیک، یہ 7 شرطیں مطلق صلاۃ کی ہیں سوائے نماز میت کے. فیجوز عود ضمیر شروطہا الی المطلق، پس جائز ہے عود ضمیر شروطہا، شروطہا کی ضمیر کا مطلق صلاۃ کی طرف لوٹنا جائز ہے. فیجوز پس جائز ہے عود ضمیر شروطہا، شروطہا فی شروطہا میں شروطہا کی ضمیر کا مطلق صلاۃ کی طرف لوٹنا جائز ہے. لیکن کہے کہ پھر کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن لا یلائمہ تخصیص الوقت بالیومیہ، لیکن لا یلائمہ شروطہا کی ضمیر مطلق صلاۃ کی طرف پلٹانا، لا یلائمہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ سازگار نہیں ہے. تخصیص الوقت بالیومیہ، وقت کو یومیہ کے ساتھ خاص کرنے کے ساتھ یہ سازگار نہیں ہے. سمجھے نا؟ پہلے تو بات کہہ دی ہے یجوز ہو جائز عود ضمیر شروطہا الی المطلق، شروطہا کی ضمیر کا مطلق صلاۃ کی طرف لوٹنا جائز ہے، لیکن یہ اگر کریں گے نا کام، لیکن لا یلائم تخصیص الوقت بالیومیہ، یلائمہ اس شروطہا کا مطلق صلاۃ کی طرف لوٹنا سازگار نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، فٹنگ نہیں آ رہی. تخصیص الوقت بالیومیہ، وقت کو یومیہ کے ساتھ ساز کرنے کے ساتھ وقت کہہ کر یومیہ کی باتیں کرنا یہ اس کے ساتھ سازگار نہیں ہے. الا مگر کوشش کرو صحیح کرنے کی جی. الا ان یؤخذ کون مطلق الوقت شرطا وما بعد ذکرہ مجملا من التفصیل حکم آخر للیومیہ. صحیح کرنے کی کوشش، دیکھو اتار چڑھاؤ کتنا ہے. الا مگر کہ یہ کہیں ان یؤخذ کون مطلق الوقت شرطا، مطلق وقت شرط ہے. مطلق وقت شرط ہے کیا مطلب؟ یعنی ساری نمازیں جو بھی ہیں سب نمازوں کے لیے وقت شرط ہے. ان یؤخذ کون
मुतलक वक्त शर्तन, मुतलक वक्त शर्त है, ना कि यौमिया के लिए, मुतलक वक्त शर्त है, सब नमाजों का है। वमा बाद ज़िक्र मुजमलन, और मुजमल के बाद जो जिक्र है, क्या जिक्र है? मिनत तफसील, मुजमल के बाद जो जिक्र है मिनत तफसील, मिन बयान उस्मा है, मुजमल के बाद जो जिक्र है तफसील, हुक्मुन आखर लिल यौमिया, वो एक दूसरा हुक्म है यौमिया के लिए। बात मेरी समझे? हम ये कहें कि जी शुरूतिहा की ज़मीर मुतलक के सलात की तरफ जा रही है और वक्त भी तमाम नमाजों का है, मगर आगे जो फिर नीचे तफसील दें वो यौमिया की दे दें, कोई मसला नहीं है। वलो आदा ज़मीरो शुरूतिहा इलल यौमियते ला या सुनो, अगर शुरूतिहा की ज़मीर लौटे यौमिया की तरफ, ला या सुनो, तो ये अच्छी बात नहीं है। ला या सुनो अच्छा नहीं है, शुरूतिहा की ज़मीर को यौमिया की तरफ पलटाना अच्छा नहीं है। क्यों जी, क्यों अच्छा नहीं है? ले अदमिल मुमय्यज़ मा इश्तिराकिल जमी फी शराइत, क्योंकि मुमय्यज़ नहीं है, तमीज देने वाला कोई चीज नहीं है जो जुदा करे, मा इश्तिराकिल जमी फी शराइत बिकौल मुतलक, जबकि तमाम नमाजें मुश्तरक हैं शराइत में बतौर मुतलक, कोई जुदा करने वाली मुमय्यज़ तमीज देने वाली चीज भी नहीं है, जबकि तमाम नमाजें शरीक हैं शराइत में बतौर मुतलक। यानी ये जो 7 शर्तें बता रहे हैं ये इसमें तमाम नमाजें शरीक हैं, मा इश्तिराकिल जमी, तमाम नमाजें शरीक हैं शराइत में बतौर मुतलक। और आप यौमिया के साथ खास करें तो ये मुनासिब नहीं, लिअदमिल मुमय्यज़, मुमय्यज़ नहीं है, जुदा करने वाली चीज नहीं है, जबकि तमाम नमाजें शराइत में मुश्तरक बतौर मुतलक। इल्ला दोबारा यौमिया की तरफ जा रहा है, तवज्जो करो, उतार देखो। इल्ला अन्ना औदहु इलल यौमियते औफको, मगर ये कि औदहु शुरूतिहा की ज़मीर का लौटना, औदहा ज़मीर का लौटना, कौन सी ज़मीर हो? शुरूतिहा वाली, इलल यौमिया, यौमिया की तरफ, औफकुन ये ज्यादा मुनासिब है, यौमिया की तरफ पलटाना ज्यादा मुनासिब है। क्यों? ले नज़्म शुरूत के नज़्म की खातिर, बेकरीनत तफसील वक्त, तफसील वक्त के करीने से। भाई नीचे वक्त का है कि सारी यौमिया का वक्त बता रहा है, जोहर कहेगा जोहर का वक्त बताएगा, असर का बताएगा, मगरिब का बताएगा, इशा का बताएगा, सारा टाइम टेबल तो नमाज यौमिया का बता रहा है। इस तफसील वक्त के करीने से हम कहें कि ये ज़मीर कहाँ जाती है? यौमिया की तरफ। तवज्जो फरमाई। इल्ला न औदौ इलल यौमियते औफाक, शुरूतिहा की ज़मीर का यौमिया की तरफ पलटना औफाक है, औफाक है, ज्यादा मुनासिब व लायक है। क्यों? ले नज़्म शुरूत के नज़्म की खातिर, बेकरीनत तफसील वक्त, तफसील वक्त के करीने से। व अदम इश्तिराती लित्तवाफ वल अमवात वल मुल्तज़िम इल्ला बितकल्लुफिन व तजव्वुज़िन, बच्चे तवज्जो करना। व अदम इश्तिरात ही, वक्त शर्त नहीं है तवाफ के लिए, तवाफ के लिए वक्त शर्त नहीं है। वल अमवात, नमाज मैयत के लिए वक्त शर्त नहीं है। वल मुल्तज़िम, नमाज मुल्तज़िम जो बंदा अपने जिम्मे ले लेता है उसके लिए वक्त शर्त नहीं है। इल्ला बितकल्लुफिन व तजव्वुज़िन, मगर तकल्लुफ और तजव्वुज़न यानी मजाजन कहना कि इसमें वक्त है, मसलन ज़हमत करके एक वक्त उसके लिए दुरुस्त करना, फिट करना। मसलन नमाज मैयत का जी कब वक्त है? नमाज मैयत भाई वक्त ऑटोमेटिक ना आ गया, वैसे तो कोई टाइम नहीं है ना, जब भाई उसको गुस्ल कफन दे लें तो फिर उसके बाद मसलन उसको सामने रखें तो फिर आप ये नमाज पढ़ो, नमाज मैयत का टाइम हो गया है। सही है या नहीं? वरना जैसे आम का टाइम होता है भाई इतने टाइम, उसका कोई टाइम है नमाज मैयत का? नमाज ये हमने तकल्लुफन ज़हमत करके मजाजन उसके लिए वक्त सेट कर दिया कि जब उसको गुस्ल कफन दे लें और सामने रखें तो फिर नमाज पढ़ने का टाइम हो गया। ये नहीं। तवाफ का टाइम भी फार्ज करेंगे कि जब वो मसलन तवाफ वगैरह कर लें तो उसके बाद मसलन तवाफ की नमाज पढ़नी है। ये इस तरह है।
وعدم اشتراط للطواف، وقت شرط نہیں ہے نماز طواف اور اموات میں، والملتزم الا مگر ہے تو تکلف و تجوز، تکلف اور تجوز مجازن ہے، وعدم اشتراط طہارت من الحدث والخبث فی صلاۃ الاموات، اور طہارت شرط نہیں حدث اور خبث کی نماز میت میں، طہارت شرط نہیں ہے حدث اور خبث سے نماز میت میں اموات میں، وہی یا احد السبع، اور یہ طہارت ان 7 شرطوں میں سے ایک ہے، ادھر یہ بھی صورتحال ہے، واختصاص الیومیت بالضمیر مع اشتراکہ، پھر کہتا ہے کہ اچھا اگر آپ یومیہ کے ساتھ ضمیر کو خاص کرتے ہیں جبکہ ساری نمازیں شریک ہیں اس میں، کیوں واختصاص الیومیت بالضمیر، یومیہ کو خاص کرنا ضمیر کے ساتھ، مع اشتراکہ جبکہ تمام نمازیں مشترک ہیں، کیوں دوبارہ اختصاص الیومیت بالضمیر، یومیہ کو خاص کرنا ضمیر کے ساتھ، جبکہ اشتراکہ جبکہ تمام اشتراک یعنی تمام نمازیں شریک ہیں، کیوں لکونہا الفرد الاظہر من بینہا والاکمل، لکونہا اس لیے کہ یہ یومیہ نماز یومیہ فرد اظہر ہے من بینہا ان 7 نمازوں کے درمیان جو واجب تھیں، بینہا ان نمازوں کے جو 7 تھیں ان کے درمیان نماز یومیہ فرد اظہر ہے، ان 7 میں سے جو واجب نمازیں نماز یومیہ مانند آفتاب ان میں چمکتی ہے، دمکتی ہے، نماز کا تذکرہ ہے تو اس کا چہرہ پہلے آتا ہے یومیہ، توجہ فرمائی، اس لیے کہ یہ فرد اظہر ہے یومیہ، بینہا ان کے درمیان، والاکمل اور اکمل بھی ہے، ما انضمام میں قرائن لفظیہ بعد از اس کے کہ یہ فرد اظہر ہے اور اکمل ہے، اس کے بعد قرائن لفظیہ بھی ہیں، ما انضمام القرائن لفظیہ، قرائن لفظیوں کا بھی ضمیمہ ہے ساتھ، وہ قرائن لفظیہ کیا ہیں؟ قرائن لفظیہ یہ ہیں کہ وقت کی بات کی ہے تو وقت سارا یومیہ کا بتا رہے ہیں، ظہر عصر مغرب عشاء سارا وقت، یہ قرائن لفظیہ نہیں تو کیا ہیں؟ یعنی وقت بتاتے ہوئے سارا آگے یومیہ کا وقت بتایا جا رہا ہے، یہ قرائن لفظیہ بھی ضمیمہ ہو رہے ہیں کہ یہ ضمیر یومیہ کی طرف جا رہی ہے، توجہ فرمائیے آپ نے، مطلب آج اس کو یہاں ختم کر رہے ہیں لیکن آپ کے ذہنوں میں بات رہے، آج بات کیا کی ہے؟ تھوڑا 1-2 جملے دوبارہ میرے سن لیں، آج کا درس جو شروع ہوا وہ یہ تھا کہ جو بھی نافلہ رکعت ہیں 2 رکعتیں، نافلہ 2 رکعت میں تشہد اور سلام ہوتا ہے، ایک تشہد ایک سلام، غالباً ایسا ہے ہر 2 رکعت میں تشہد اور سلام ہوتا ہے، لیکن 2 موارد ایسے ہیں جو اس سے خارج ہیں، ایک نماز وتر ہے جس میں ایک تشہد اور سلام ہوتا ہے، نماز اعرابی اس سے خارج ہو گئی، نماز اعرابی 10 رکعت ہے، 2 کے بعد پھر 4 کر کے 2 مرتبہ وہ پڑھنی ہوتی ہے، ظہرین کی ترتیب ہے 2 سنائیہ کے بعد، وہ 10 رکعت ہے نماز اعرابی جس میں 5 تشہد اور 3 سلام ہیں، یہ بات ہم نے کی ہے، اور پھر اس کے بعد میرے بچے ہم نے عرض کیا کہ جناب اس نماز کی کتنی فصلیں تھیں؟ 11، پہلی فصل اعداد میں اور دوسری شروع کر دی الفصل الثانی فی شروطہا، شروطہا کے بارے میں، شروطہا کی ضمیر میں تھوڑی اتار چڑھاؤ رہا، بحث ہوتی رہی، کبھی کہتے رہے شروطہا کی ضمیر جا رہی ہے صلاۃ کی طرف، یعنی جو بھی نماز واجب ہے اس کی طرف صلاۃ مطلق، اور کبھی شروطہا کی ضمیر صلاۃ یومیہ کی طرف پلٹائی، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے اس مصنف کی تحقیق دیکھی، کبھی مطلق کی طرف پلٹ رہی تھی، کبھی یومیہ کی طرف پلٹ رہی تھی، اور آخر میں بالآخر بحث کرتے کرتے جو نتیجہ نکلا یومیہ کی طرف لے گئے، کھینچ کے بحث کو یومیہ کی طرف لے گئے کہ ان تمام سے بہتر اور اکمل اور اظہر یومیہ اس کی طرف جانی چاہیے۔ موفق مؤید رہو،
سلامتی ہو میرے عزیزوں کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔